إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم وزیر حسن ابن علی نقی مرحوم کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وآله صلوات بر محمد تو اگر ہم کو پتا ہوتا کہ یہ گھسا جائیں گے تو ہم آپ سے کہتے چاہیے رہا دو بعد میں دیکھا جائے. ہم 3 بجے آئے تھے، آپ کو خبر نہیں ہے. 3 گھڑی دکھایا تھا نا ہم نے آپ کو. جی صلوات بر محمد. تو یہ آیہ مبارکہ اس کی تلاوت کا سبب یہ ہے کہ یہ جمادی الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں بھی شہادت کا احتمال ہے اور اگلے مہینے میں بھی. اور جو حالات ہیں وعدوں کے، لکھنؤ کی زبان میں کہا جائے مجلسوں کے جو وعدے ہیں، سمجھ گئے؟ تو جو وعدوں سے احتمال ہے وہ یہ کہ پھر اب پورے دسمبر ہم کو اس پورے علاقے میں نہیں آنا ہے، مگر یہ کہ 27 کو شاید تو، اور کل چلے جائیں گے. تو اپنے حصے کے ایام عذابی کے آغاز ہو چکا ہے مہینے کا، تو اپنے حصے والا آج شروع کر دیتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا. صلوات بر محمد. تو فرمایا کہ قرآن کا مختصر سا سورہ ہے اور سب کو یاد ہے. ارشاد حضرت حق جل وعلا کا ہے کہ انا اعطیناک، ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر، کوثر. فصل لربک وانحر، پس آپ پڑھیے نماز واسطے اپنے رب کے اور قربانی دیجیے. ان شانئک هو الابتر، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی دم بریدہ ہے،
وہی مقطوع النسل ہے. ہاں جو کچھ یہ سارے معنی جو ہے وہ محتمل ہیں. تو اب اس سلسلے میں جو گفتگو ہوتی ہے، ہمارے یہاں جو شیعہ علماء ہیں یا مفسرین ہیں، ان میں تو کہیں کوئی شک اور شبہ اور کوئی اختلاف میری نالج میں نہیں ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، اور نسل چونکہ چلی ہے حضرت فاطمہ سے، اس لیے کوثر سے مراد بس اور بس حضرت فاطمہ ہے. لیکن اور جو مفسرین ہیں دوسرے مسالک کے، ان کے ہاں کوثر سے مراد اور بھی اقوال ہیں. اس میں اہم ترین مفسر جن کا نام آپ بھی جانتے ہیں اور مشہور ہیں، 32 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، امام کا لقب بھی ہے، ہاں وہی زور سے، فخر الدین رازی. فخر الدین رازی نے غالباً 30ویں جلد کے 24ویں صفحے سے، وہ جو پرانا والا میرے پاس، وہاں سے اس سلسلے میں شروع کیا، اور 10 اقوال انہوں نے نقل فرمائے کہ سلام علیکم کوثر سے مراد کیا ہے. سمجھ گیا؟ کئی اقوال انہوں نے بیان کیے کہ کوثر سے مراد کیا ہے. کوثر سے مراد علماء، کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، اور کوثر سے مراد اولاد. یہ سارے اقوال ہوں تو کیا آپ نے صحیح ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، فخر الدین رازی کی بات نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے اور بھی اقوال نقل کیے. یہ 4 دماغ میں ہے، آپ کو سنا دیا. کیا؟ کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد علماء، کوثر سے مراد نسل. سمجھ گئے آپ؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام فخر الدین رازی جیسا پڑھا لکھا آدمی جن کو امام کا لقب مل گیا ہو، تو وہ ایسے تو ہوا میں نہیں پھینک دیں گے نا کہ بھائی کیسے کہہ دیا آپ نے. کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ دلیل انہوں نے سارے اقوال میں دی ہے. اب اس میں معنی کون جائے وہ آپ طے کیجئے گا، ہم سب سنا دیتے ہیں. صلوات بر محمد. ایک چیز یہ تو ہو گیا اقوال. ایک چیز یہ ہے کہ لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں. اساتذہ تشریف فرما ہیں، وہ بھی پرنسپل صاحب بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی شاید ماسٹر ہیں کہیں، ہے نا؟ تو سارے اساتذہ یہاں ہیں، تو ان کے سامنے بہت آسان بھی نہیں ہوتا بیان. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ ہر لفظ جو ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک مرادی معنی ہوتے ہیں، یا اصطلاحی معنی بھی کہہ لیجئے. تو وہ اصطلاحی میں تو پھر ادھر چلے جائیں گے. مرادی معنی ہوتے ہیں. مثلاً جو ہے وہ پاگل کے معنی ایک لغت کے ہیں، لیکن ایک پاگل کے معنی مرادی ہے، ہو پگلا جا رہا ہے. تو ڈکشنری میں کیا معنی اس سے بحث نہیں ہے، آپ نے کس کو کہہ کے مراد لیا ہے. پاگل کے معنی ڈکشنری میں ہے، اودھے کے، کریک کے. آپ نے جو پاگل کہا، آپ کا مطلب کہنے کا، ہمارا مطلب وسیع حسن ہے نا. تو اب اگر آپ نے وسیع حسن کو کہا کہ وہ پگلا جا رہا ہے، تو اس لفظ پاگل کا استعمال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ مرادی ہے. صحیح کب ہوگا؟ کہ جب مراد میں اور لغت میں مطابقت پائی جائے. صلوات ہے نا. میری بات سمجھ رہی ہے؟ تو بلکہ بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ چاہے جو معنی مراد لے لیجئے، لیکن جو اس کے اصلی معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، وہ معنی کبھی فنا نہیں ہوں گے، اور تبھی مرادی معنی صحیح ہوں گے کہ جب اس مرادی معنی میں کہیں نہ کہیں اصلی اور لغوی معنی ظاہر ہو رہے ہوں. اب آئیے پہلے کوثر کے معنی طے ہوں،
اس کے بعد پھر مراد پر جائیں گے نا. لغت میں کیا ہے؟ عربی زبان میں کوثر جو ہے وہ مبالغہ ہے کاہے کا؟ کثرت کا. تو کثیر کے تو معنی خود ڈھیر کے ہیں, سمجھے آپ؟ اور اس میں بھی آپ کثیر کے بجائے کوثر کہیے تو اب ڈھیر ترجمہ نہیں ہوگا, ڈھیر کل. صلوات, سمجھ رہے نا, ڈھیر کوثر کے معنی کثیر, بہت. لیکن یہ کثرت جو ہے کیا ہر جگہ اچھی ہوتی ہے؟ کہیں کثرت اچھی ہوتی ہے, کہیں کثرت بری ہوتی ہے, اور دونوں کے لیے عربی زبان میں الگ الگ لفظ ہیں, اور قرآن نے دونوں کو استعمال کیا ہے. ایک جگہ آپ کو یاد ہوگا قرآن میں آخر میں ہے الہاکم التکاثر. تکاثر کے معنی بھی وہی کثرت کے ہیں, کوثر کے معنی بھی کثرت کے ہیں, لیکن تکاثر کہتے ہیں بری کثرت کو. الہاکم التکاثر حتی زرتکم المقابر. کوثر بھی کثرت کے معنی میں ہے, اسی لیے اچھی کثرت کہتے ہیں. لہٰذا آپ کے گھر میں جو قرآن ہے تو جنرلی ترجمے میں یہی لکھا ہوگا انا اعطیناک الکوثر, پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو ہو گئے نا. تو کوثر کے لغوی معنی کیا ہوئے؟ خیر کثیر. اب آئیے مراد کیا ہے کوثر سے؟ اب مراد میں سب لوگوں نے اپنا اپنا چلایا ہے. مراد حوض ہے, مراد نہر ہے, مراد علماء ہے, مراد نسل ہے, اور بھی مراد ہے. سوال یہ ہے کہ ایک بات, اصلی معنی خیر کثیر اسی وقت مراد صحیح ہوگی جب وہ اوریجنل معنی اس میں پائے جاتے ہوں. نمبر ایک, کہاں سے کہا آپ نے انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یعنی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا؟ حوض کہاں سے لے آئے؟ اس کے لیے انہوں نے حدیث نقل فرمائی کہ پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج پہ لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, کل دکھانا مقصد نہ تھا, تو کل دکھایا گیا ان کو. تو اسی دیکھنے میں جنت بھی دیکھا, جہنم بھی دیکھا, تو کہتے ہیں کوثر پر بھی لے جائے گئے. اب جب کوثر پہ گئے تو ان کے کہنے کے مطابق, جو صحابی کا نام بھی لکھا ہے مس کر رہا ہوں میں, کہ صاحب حضرت اور کوثر حوض کوثر کے پاس بیٹھے اور ہاتھ ڈالا, جس کی بڑی تعریف ہے اس میں تفسیر رازی میں کہ دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں, یہ کل صفات ہیں حوض کوثر کے. تو اب اس میں ہاتھ ڈالا, کہو جبریل ہی کیا ہے؟ تب جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ, یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث موجود ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر کا مطلب حوض کوثر ہے. ہم نے کہا صاحب مطلب تو ٹھیک, مگر اوریجنل معنی کہاں ہے؟ جب تک حوض تو اتنا بڑا کہ ہے نا حوض, چلیے صاحب وہ ہے حوض بہت بڑا کیا ہوگا, کثرت کہاں ہے؟ اس کا جواب انہوں نے دیا کہ چونکہ ساری مخلوقات پینے کے چکر میں اس حوض پر ہوں گے, چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے اس کو کوثر کہا گیا ہے. صلوات برمہم, غور کرو نا. تو ایک قول یہ ہوا. دوسرا قول خود ہی کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد نہر ہے. تو کہا صاحب نہر کیوں؟ کہا نہر اس لیے کہ جتنے لوگ ہیں سب وہاں پہنچیں گے, اور چونکہ پوری بحث یعنی پوری دنیا ہوگی نا, جہاں جہاں پانی جائے گا سب کا سوتا یہی ہوگا. تو چونکہ اس سے کثرت سے نہریں نکلیں گی اس لیے کوثر سے مراد یہ ہے. جلدی جلدی ٹائم کرو. 2 ہو گیا. تو ویسے پہلے میں گسائے گئے ہو یار. اب صلوات بر محمد
انشاءاللہ. تو یہ 2 ہو گیا، جلدی جلدی یہ 2 ہو گیا. اب آئیے 3. حالانکہ 3 پر انہوں نے نسل لکھا تھا، ہم نے کہا اسی پہ نسل پہ چلنا ہے، تو اس کو بعد میں 4 کو ہم نے 3 بنا دیا. تیسرا قول یہ ہے کہ علماء و امت، کوثر سے مراد امت کے علماء ہیں. کہ صاحب اس کی کیا دلیل ہے کہ کوثر سے مراد امت کے علماء ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کوثر سے مراد امت کے علماء ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے حدیث نہیں سنی کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل ہیں یا افضل ہیں، دونوں باتیں. تو چونکہ حدیث موجود ہے، اس کے بعد کہتے ہیں چونکہ یہ حدیث موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا خیر کیا ہے کہ جہاں جس کی امت کے علماء انبیاء سے افضل ہو جائیں تو اس سے بڑا خیر کیا ہوگا. اب ان کی نہیں، میں اپنی سنا دیتا ہوں. صلوات بر محمد بات صحیح ہے. تو ہم لوگوں کے بھی استاد تھے اور بزرگوں کے بھی تھے. مرحوم مدرس افغانی رحمت اللہ علیہ، تو اپنے درس میں انہوں نے سنایا قصہ کہ ہم لوگوں کے علماء میں ایک بزرگ عالم تھے مرحوم مقدس اردبیلی، شیخ مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ. تو ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ اور جناب موسیٰ. تو موسیٰ نے اعتراض کیا کہ اے صاحب آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہمارے برابر کر دیا. رسول اللہ نے کہا کہ ایک تو بیٹھا ہے بتیائے لو، بتیائے لو، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے نا، اب ایک دم ابھی پھریائے اٹھے گا، بات کر لو. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام احمد ہے. مقدس اردبیلی کا نام کیا تھا؟ احمد. میرے باپ کا نام ابو ذر ہے، میں رہنے والا ہوں اردبیل کا، اور ادھر مکان ہے میرا، اور موجز منزل کے قریب میں ہے، اور فلانا وہ پورا. جناب موسیٰ نے کہا بھائی صاحب آپ سے نام پوچھا تھا، یہ پورا پتہ اور شجرہ تھوڑے پوچھ رہے تھے. تو جناب مقدس نے کہا صاحب آپ تو نہ کہیے. کیا مطلب؟ کہنے لگے تو اللہ میاں اتنے پوچھے رہے کیا؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تورے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ دیتے ڈنڈا ہے، بات ختم تھی. لیکن آپ بھی تو اتنا لمبا، یہ میرا عصا ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکری ہانکتا ہوں، اس سے پتا توڑتا ہوں، اور بہت کام کرتا ہوں. یہ اتنا بڑا چڑھا کہ کیوں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ارے یار سمجھا کرو، ہم اللہ سے بات کر رہے تھے. تو شرف کی بات ہے نا کہ جتنی دیر، وہ کس کا شعر ہے؟ سنا ہے کہ بولے تو پھول جھڑتا ہے. اگر یہ سچ ہے تو بات کر کے دیکھتے ہیں کسی کا شعر. ہاں ان کا ہے بھائی. کون مزاحیہ شاعر دیکھیے. نہیں بھائی بزرگوں میں ہے، نہیں آ جا رہا. چلیے صلوات بر محمد. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کی بات اچھی لگے، سمجھ گئے آپ، تو آدمی اس سے چاہتا ہے کچھ دیر تک اور بات کرے. ہے ہم ہی لوگ دیکھیے، ایک تو کوئی منتری آ جائے تو کل دولت فوٹو کھینچاوے کا ہے نا، فوٹو کھینچانے کے آٹوگراف کے لیے. تو وہاں تو اللہ سے بات ہو رہی ہے بھائی، تو جتنی دیر اتنی ہمارے لیے شرف. تو جناب مقدس نے کہا تو آپ کیوں بھول رہے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہیں، جتنی دیر بات کریں گے اتنا ہمارے لیے شرف. تو بہرحال علماء کی ایک حیثیت ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب چونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، تو اس سے بڑا خیر کیا ہوگا. اس کے بعد ایک جملہ ہے، بقیہ 2 میں نہیں کہا. قسم کھائے گئے بھائی فخر الدین رازی، وَلَعَمْرِي، میری جان کی قسم،
اس سے بڑا خیر تو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور پھر دیکھیے پیغمبر کے بعد کیسے کیسے علماء ان کی امت میں گزرے ہیں۔ اب نام جو گنا رہے ہیں وہ سنیے، کالباقر والصادق والکاظم۔ ہم نے کہا توری اوقات اتنا کی ہے، صلوات پر محمد لیکن یہ کہ امام مانے نہ مانے، لیکن پھر بھی جب عالم کی بات آئی تو اماموں کے علاوہ کسی کا نام لینے کی نہیں ہوئی۔ تو یہ 3 قول ہو گیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں چوتھے پر۔ چوتھے پر عجیب لفظ ہے ان کا، فرماتے ہیں وَقِيلَ۔ یہ قیلہ کا لفظ عربی میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جہاں قول کمزور ہوتا ہے، جہاں قول ضعیف ہوتا ہے، وہاں قیلہ استعمال ہوتا، قالا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں، یہ ہم اردو میں کہتے ہیں، ارے بھیا کون کہتا ہے نا؟ تو ہلکا کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے نا اردو میں کہتے ہیں، ویسے ہی ہلکا کرنے کے لیے عربی میں قیلہ، قول ضعیف کے طور پر اولادو، کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد ہے۔ تو ہم نے کہا صاحب مرد کی بات ایک، آپ نے کہا کوثر سے مراد حوض، دلیل دی، حدیث پیش کی۔ کوثر سے مراد نہر، دلیل دی۔ کوثر سے مراد علماء، حدیث پیش کی۔ تو یہ کہاں سے کہہ دیا آپ نے کوثر سے مراد اولاد؟ بلا دلیل کے ہم نہیں مانیں گے۔ اب دلیل سنیے، صلوات بر محمد بلا دلیل کے ہم نہیں مانیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پڑھا لکھا آدمی بغیر دلیل کے بات نہیں کرے گا۔ تو اب وہ فرماتے ہیں کہ اس میں وجہ یہ ہے، اب میں رک کے ان کی بات سے، پیغمبر کے کتنے لڑکے تھے وہاں مکے میں؟ مدینے میں تو ایک ٹھو جناب ابراہیم پیدا ہوئے، مر گئے، بات ختم ہو گئی، اور کسی سے کچھ ہوا ہی نہیں جو ہے وہ۔ تو سارے اولاد کس سے ہیں؟ ایک بیوی سے، جناب خدیجہ سے۔ مکے میں دوسری شادی نہیں کی، تو سب جناب خدیجہ سے۔ وہ یہاں آ کے ماریہ قبطیہ سے ایک جناب ابراہیم پیدا ہوئے، انتقال ہو گیا، تو ساری اولاد ابراہیم کو چھوڑ کے کس سے؟ جناب خدیجہ سے۔ کتنے لڑکے پیدا ہوئے؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑے تھے قاسم، جس سے حضرت کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ قاسم، طاہر، 2 ہو گیا، 3 طیب، 4 عبداللہ۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ طیب عبداللہ اکے ہیں، تو اگر طیب اور عبداللہ ایک ہیں تو 3 ہو گئے، اور اگر طیب الگ عبداللہ الگ تو 4۔ تو اب چاہے ایک ہوں یا الگ ہوں، ان میں سب سے چھوٹے ہیں جناب عبداللہ۔ قاسم کا انتقال ہو چکا، طاہر کا انتقال ہو چکا، طیب کا انتقال ہو چکا۔ اب لے دے کے ایک چھوٹے کون ہے؟ عبداللہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب جب ان کا بھی انتقال ہوا تو اب رسول اللہ کے کوئی لڑکا نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے دفن کرنے گئے۔ دفن کر کے پلٹ رہے تھے کہ ایک بہت بدتمیز آدمی، ہر گاؤں میں ہوتے ہیں 2-4 ٹھو بدماش اس ٹائپ کے، ویسے ہی ایک بدتمیز آدمی تھا، اس کا نام تھا عاص ابن وائل۔ کیا نام تھا؟ عاص ابن وائل، جس کو کہتے ہیں نا نمک چھڑکنا زخم پر۔ یہ اس طرح کے، وہاں تو صاحب ایک اولاد بچی تھی، ایک بیٹا، وہ بھی چلا گیا، مگر یہ کمبخت شرارت سے باز نہیں آیا۔ اب ادھر تو دفن کر کے پلٹ رہے ہیں، یہ چھینٹا کس رہا ہے، یہ طنز کر رہا ہے کہ بس ان کا دین گیا، ختم۔ ایک ٹھو لڑکا تھا وہ بھی مر گیا، اب کون چلائے گا دین؟ یہ معمولی بدتمیزی نہیں ہے، بہت بڑی ہے نا۔ لیکن دل چاہتا رک ایک جملہ کہہ دیں، بدماش تھا،
بدتمیز تھا، نالائق تھا، دشمن پیغمبر تھا، مگر اتنی سمجھ اس کے پاس بھی تھی کہ اگر دین کوئی چلا سکتا ہے تو اولاد ہی چلا سکتی ہے، اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور کسی کے بس میں تو بدتمیز ہے۔ اب جب اس نے پیغمبر پر طنز کیا اور یہی لفظ استعمال کیا، اب تو یہ ہو گئے ابتر، ان کے تو اب نسل وسل آگے چلے گی نہیں، دین کون چلائے گا، یہ ہے اصل واقعہ، یہ ذہن میں آ گیا۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں تفسیر کبیر میں۔ جناب فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ وقیل اولادو، ایک نظریہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ اولاد۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ کہ انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد، اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس انسان کے جواب میں جس نے پیغمبر کو اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ تو اب جب یہ سورہ اولاد نہ ہونے کے طعنے کے جواب میں آیا ہے تو کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو صحیح ہے۔ اب اس کے بعد تبصرہ سنیے، کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا کمال ہے، کیا کہا؟ کوثر سے مراد کثرت اولاد۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد پیغمبر کو کائنات میں۔ اس کے یہ فخر الدین رازی کا جملہ ہے، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا کائنات میں اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے۔ آگے سنیے، بات یہی نہیں ہے، اگلا جملہ اور اچھا بھی انہی کے منہ سے لگے گا، ہمارے منہ سے آپ کے منہ سے اتنا اچھا نہیں لگے گا کہ کوثر کا کمال ہے نا کہ کتنا مارا گیا، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد رسول سے چھلک رہی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَى مِنْ بَنِي أُمَيَّةٍ أَحَدٌ يُعْبَعُ بِهِ، اور آج ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کر کے کوئی کہہ سکے یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے۔ عاص ابن وائل بنی امیہ میں تھا، اب سمجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ ابتر، قرآن نے کہا ان شانئک هو الابتر۔ اب فخر الدین کہتے ہیں یہ تو چھلک رہی ہے کائنات، اس کے ہاں کوئی کہنے والا نہیں کہ یہ فلاں کی نسل۔ صلوات بر محمد و آل۔ یہ تو ہو گئی فخر الدین رازی کی۔ اب کتنا ٹائم ہوا ممبر بیٹھے ہم کو؟ آدھا گھنٹہ۔ ہم لوگوں کے علماء میں ایک بزرگ ہے، کہنے لگے یار تم لوگ ٹائم بہت برباد کرتے ہو، آدھا گھنٹہ لگا دیا تم نے یہ سمجھانے میں کہ کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، کاہے کو پبلک کا ٹائم خراب کر رہے ہو؟ تو کیا کریں صاحب؟ کا ملا کے پہلی آخری آیت پڑھ لو، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ کیسے کا پہلی آیت کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت دی۔ آخری پڑھو ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے اولادہ ہے۔ اب کسی اندھے سے پوچھ لو کیا مطلب ہوا؟ آپ کو کثرت دی، اس کو بے اولادہ کر دیا۔ بیوقوف آدمی بھی سمجھ جائے گا کہ کثرت سے مراد کثرت اولاد ہے۔ صلوات پہلی اور آخری ملا کے پڑھ لے، صلوات بر محمد۔
تو اب یہاں بات پہنچی ہے آدھے گھنٹے میں کہ مراد کوثر سے کثرت اولاد ہے. اب آئیے رسول اللہ کی اولاد نسل چلی کہاں سے؟ اس میں کوئی اختلاف سنی شیعہ حنفی وہابی دیوبند کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی نسل کسی لڑکے سے نہیں چلی، اس لیے کہ وہ اس منزل تک پہنچے ہی نہیں، سب کا انتقال بچپنے میں ہو گیا. تو ایک بات تو کنفرم ہے کہ حضرت کی جو ہے وہ نسل بیٹوں سے. اب آئیے بچا معاملہ بیٹیوں کا. صلوات بر محمد. تو آپ کہیں گے ارے 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 وسیع حسن بورائے گئے ہو کیا؟ یہ کیا تم نے کہ اب معاملہ بچا بیٹیوں کا؟ یہ بیٹیوں کہاں سے لے آئے؟ ہم نے کہا یار ہم نہیں لے آئے، کچھ لوگ کہتے ہیں، سمجھے آپ، اور نام بھی بتاتے ہیں کہ ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام کلثوم تھا، ایک کا نام رقیہ تھا، سب سے چھوٹی جناب فاطمہ ہے. تو دیکھیے دو الگ الگ موضوع ہیں، دونوں کو خلط ملط کرنا ٹھیک نہیں ہے. موضوع دو الگ الگ ہیں. کیا ایک کی ایک 4 بیٹی تھی کہ ایک بیٹی تھی، یہ ایک الگ موضوع ہے. پھر سلمنا مان لیا ہم نے کہ 4 بیٹی تھی کہ نہیں مانتے، مان لیا ہم نے کہ 4 بیٹی تھی. ہماری مجلس کا موضوع ہی نہیں ہے رسول اللہ کی اولاد بیٹیاں، ہماری مجلس کا موضوع ہے کثرت نسل. نسل کس سے چلی وہ بتاؤ. صلوات بر محمد. مسئلہ وہ ہے. حالانکہ بیٹی میں بھی سمجھ گئے آپ، بیٹی میں بھی بہت زیادہ آپ کو دوڑنے کی ضرورت. 2 صورت ہے. یہ جو 4 بیٹیاں رسول اللہ کی تھیں تو جناب فاطمہ کو تو کنفرم ہے کہ رسول اللہ کے 75 دن کے بعد یا 90 دن کے بعد 55 دن کے. بقیہ 3 کب انتقال ہوا؟ جس وقت فدق دے رہے تھے اس وقت تینوں موجود تھیں یا انتقال کر چکی تھی؟ اگر موجود تھیں تو یہ تو عدالت کے خلاف ہے کہ ایک جو ہے وہ کل بٹیا کو دے دیجئے، 3 کو محروم کر دیجئے. یہ عدالت کے خلاف ہے. نہیں وہ انتقال ہو چکا تھا. انتقال ہو چکا تھا تو بچے تھے کہ نہیں تھے؟ اگر نہیں تھے تو ہماری بات ثابت کہ نسل صرف فاطمہ سے چلی، اور اگر تھے تو یتیم تھے. وہ رسول جو ہم کو سمجھا رہا یتیموں کا خیال کرو، اپنے نواسے نواسیوں کو نہ کہتا کہ فاطمہ دیکھو تینوں بہنیں تمہاری محجوب ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ بھائی ہم تم کو قانوناً دے رہے ہیں مگر تمہارے بھانجے بھانجیاں تم خیال رکھنا. پیغمبر کا یہ نہ فرمانا اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے کوئی اولاد نہیں ہے. صلوات بر محمد. حالانکہ ہم ان 3 کو بیٹی بھی نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے؟ اب سنیے. صلوات بر محمد. کیسے نہیں مانتے؟ جب جناب فاطمہ کی شہادت کا وقت آیا تو مولا سے وصیت کی آپ شادی کر لیجئے گا. شادی کس سے کیجئے گا؟ امامہ سے کر لیجئے گا. امامہ کون تھی؟ انہی میں سے ایک کی بیٹی تھی شاید زینب کی. ہماری بھانجی سے شادی کر لیجئے گا. لو اب کیا ہوا؟ تو امامہ تو تھیں تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی تمہاری بھانجی ہے میری نواسی. اگر زینب رسول اللہ کی بیٹی ہے تو امامہ کون ہوئی؟ جیسے حسین علیہ السلام امام ویسے تو یہ بھی ہوں گے نا. تو ان کے لیے بھائی یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، وہ زینب کی بیٹی ہے، بات ختم ہو گئی. بات رسول اللہ تو سگے نانا ہوئے، تو جب سگے نانا ہوئے تو کیوں نہیں کہا؟ ایک بات انکار آپ کر نہیں سکتے کہ امامہ کا وجود نہیں ہے. جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے کہ آپ شادی کر لیجئے گا میرے بعد اس سے. پھر چکر کیا ہے؟ چکر صرف اتنا ہے
یا تو لوگوں نے دھوکہ کھایا یا بدماشی کی. صلوات بر محمد. شروع والوں نے بدماشی کی، بعد والے دھوکہ کھا گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. دیکھیے ہوا یہ کہ یہ جو ہمارے یہاں بات ہے کہ یہ وجود ہے. زینب کا انکار نہیں، رقیہ کا انکار نہیں، کلثوم کا انکار نہیں، مگر یہ خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. تب کون؟ کہنے لگے یہ خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں. جناب خدیجہ کے ہاں پیسہ ویسا کمی تو تھی نہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو اب بہن کی بیٹیاں تھیں، انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئی، کیا ہوا؟ تو خالہ اماں نے پالنا شروع کر دیا. تو وہیں خالہ اماں کے ہاں رہتی تھیں. اس کے بعد خالہ اماں کی ہو گئی شادی. جب خالہ اماں کی شادی ہو گئی تھی، تینوں بیچاری کہاں جائیں؟ تو خالہ اماں ساتھ لے کے آئیں. جب خالہ اماں ساتھ لے کے آئیں تو اب رسول اللہ کون ہوئے؟ خالو ابا، ہے نا؟ اتنا زیادہ پیار دیا خدیجہ کی بھانجیوں کو کہ خالو نکل گیا، ابا رہ گیا. صلوات بر محمد. یہ رسول اللہ کی محبت ہے، یہ ان کی عظمت ہے. تو خلاصہ کلام کہ جناب فاطمہ کے علاوہ اور کسی سے اور کوئی تھا ہی نہیں، تو نسل کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب جو ہے وہ صرف اور صرف فاطمہ کے ذریعے نسل چلی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی ہے. اب کثرت نسل عطا کی ہے تو نسل چلی کس سے؟ جناب فاطمہ سے. اب جو ہے آپ 40-45 منٹ کے بعد یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ سورہ جناب فاطمہ کے لیے نازل ہوا. کوثر سے مراد صرف اور صرف فاطمہ زہرا ہے. صلوات بر محمد. صرف اور صرف ذات مبارک صدیقہ طاہرہ کی مراد ہے کوثر سے، اور کوئی مراد نہیں ہے. اور اگر اور کوئی ہوتا تو دیکھیے لیاقت کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر، عصمت کی بنیاد پر اپنی جگہ، لیکن متاری باپ کے لیے اولاد کل اولاد ہوتی ہے نا؟ فاطمہ کے لیے تو بڑی محبت کے واقعات ملتے ہیں، بقیہ کے لیے کیوں نہیں ملتے؟ بھئی یہاں تک مل جاتا ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے نا؟ اور کسی کے لیے کیوں نہیں مل جاتا؟ کہتے ہیں کہ جب کبھی مدینے سے باہر نکلتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، جب کبھی واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے. 1-2 دن کی بات نہیں ہے، مشہور ہے 6 مہینہ، بعض کتابوں میں ہے 9 مہینہ. جب آیہ تطہیر نازل ہوئی نا تو پیغمبر روزانہ صبح کو گھر سے نکلتے تھے، پہلے آتے تھے فاطمہ کے دروازے پر، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس طرح روزانہ صدیقہ کو سلام کرتے تھے پہلے، تب جاتے تھے مسجد. 6 مہینہ، بعض کہتے ہیں بولیے 9 مہینہ. آپ نے اپنی دادی کو دیکھا ہے؟ ان کے پاس سوئے ہیں؟ یاد ہے کیسے سوتے تھے؟ سنیا کیسے سوتے تھے؟ تکیہ وکیہ نہیں ہوتی تھی، سب کے ساتھ ہے نا، تو دادی اپنا ہتھوا اسے رکھ دیتی تھی، ہے نا؟ اسی ہاتھ پہ سوئے ہوں گے نا. ابا کبھی نہیں رکھتے اس طرح ہاتھ، دادا نہیں رکھتے کبھی اس طرح ہاتھ، ہے نا؟ لیکن رسول اللہ کے لیے روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ کے سر کے نیچے داہنا ہاتھ بی بی کے سر کے نیچے داہنا ہاتھ رکھ دیتے تھے. اس طرح اپنی بیٹی
کلیجے سے لگا کے سوتے تھے. اپنے بچوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی بھائی، اپنے بچوں کو. روایت کہتی ہے کہ جب کبھی نظر پڑ جاتی تھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پر تو ان کو نہیں دیکھ پاتی تھی، تڑپ کے پوچھتی تھی کیا ہوا، کہاں گئے تمہارے نانا جو تم کو کاندھے پر بٹھلاتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے فاطمہ نے کہا کہ علی مجھے بابا کو وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے لا کے کرتا سامنے رکھا، بی بی نے ایک نظر ڈالی، چیخ نکل گئی. مولا کہتے ہیں پھر میں نے اس طرح اس کرتے کو چھپایا کہ پوری زندگی فاطمہ کی نگاہ اس پر نہ پڑی. اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی، صبح و شام چین تھوڑی تھا. اتنا روئی کہ آخرکار مدینے والوں کو آ کے فریاد کرنی پڑی. ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. مولا نے آج تک نہیں سنا ہوگا کسی کے ہاں رونے والا کمرہ بنایا جاتا ہو. آدمی اپنے گھر میں عزا خانہ بنائے گا، سب کچھ کرے گا، رونے والا کمرہ نہیں بنایا جاتا نا. تاریخ میں پہلا کمرہ مولا نے بنایا بقیہ بیت الحزن. صبح چلی جاتی تھی، پورا دن بیٹھ کے باپ کو روتی تھی بچوں کو لے کر کے. شام کو جب مولا اپنے کام سے فارغ ہوتے تھے تو ادھر سے آتے تھے، فاطمہ کو لیتے ہوئے گھر آتے تھے. سناؤں آپ کو، سنیے. پورا مرثیہ ہے نا، وہ تو ایک مصرع مشہور ہو گیا ہے ورنہ پورا مرثیہ ہے. جاتی تھی رسول اللہ کی قبر پہ بیٹھ جاتی تھی اور مٹھی میں قبر پیغمبر کی خاک لیتی تھی. سنیے آپ، مٹھی میں رسول اللہ کے قبر کی خاک لیتی تھی اور سونگھتی تھی. بابا کی قبر کی خاک لے کے اس کے بعد پڑھتی تھی بابا جس نے آپ کی قبر کی خاک سونگھ لی اس کو کسی خوشبو کے سونگھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کلام کا وہ شعر ہے جو مشہور ہوا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو دن اپنا اجالا کھو دیتے، رات میں چلی جاتے، سرن لیالیا رات ہو جاتے. اللہ اکبر. پیغمبر کے زمانے میں اذان مؤذن کی پوسٹ ریکگنائزڈ پوسٹ تھی، ہے نا، سرکار کی طرف سے تھی. رسول اللہ کی وفات ہو گئی. اب بلال کے لیے مسئلہ پھنس گیا، کیا کریں، اذان دیں کہ نہ دیں. اگر اذان دیتے ہیں سرکار کی تائید مانی جائے گی، سرکار کی حمایت مانی جائے گی. وہ بلال کر نہیں سکتے، نہیں دیں گے اذان. تو جب علی کا گھر نہیں بچا تو بلال کی اوقات کیا ہے. تو میرے خیال میں درمیانی راستہ یہی بچا تھا کہ مدینہ چھوڑ دیں، ہے نا. بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے. ایک زمانہ ہو گیا. ایک دن بلال نے خواب دیکھا، پیغمبر آئے ہیں. کیا بھیا بلال، سب بدل گئے، تم نے بھی چھوڑ دیا ہمارے بچوں کو، تم نے بھی چھوڑ دیا ہمارے بچوں کو. بلال نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، آپ کے بعد مدینے میں رہ نہیں سکتا تھا، دل نہیں لگتا تھا. اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ، ذرا گھر ہو جاؤ، بچوں سے ہمارے مل آؤ. بلال چلے. مدینے والوں کو خبر ہو گئی، سب دوڑ کے گئے بلال بھائی کو استقبال کے لیے. راستے میں مولا مل گئے. کیا بھیا بلال، وہی بات جو خواب میں پیغمبر نے. انہوں نے بھی وہی جواب دیا، نہیں مولا پیغمبر کے بعد کیا. ایک بات بتائیں،
کچھ صحابہ وہ تھے، یہ سنتے چلیے، کچھ صحابہ وہ تھے کہ جن کے اوپر بڑا اثر تھا رسول اللہ کی وفات کا یا شہادت کا، بہت اثر تھا۔ من جملہ سلمان فارسی، سناؤں آپ کو؟ سلمان فارسی کے لیے روایت ہے کہ 10 دن تک گھر سے نہیں نکلا۔ جب سلمان کو اتنا اثر ہے تو بیٹی کو کتنا اثر ہوگا؟ 10 دن خود سلمان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا، میں گھر میں بند ہو گیا، نکلنا چھوڑ دیا میں نے۔ تو ایک دن، اب کتنا آدمی گھر میں بیٹھے گا، تو ایک دن ایسے ہی نکلے، مولا مل گئے، کیا بھیا بلال، سلمان؟ ہاں مولا کیا بتائیں، کیا کریں، کہاں نکلیں، عجیب کیفیت۔ کہا بہرحال گھر چلے جانا، سن لیجیے آپ، اب یہ بات گھوم گئی، سن لیجیے، گھر چلے جانا، فاطمہ سے مل آنا، تمہارے پاس تمہارے لیے کچھ جنت سے آیا ہے، فاطمہ کے پاس رکھا ہے، جا کے اپنا گفٹ لے لینا۔ مطلب کہاں وہ کچھ آئے تھے جو ہے وہ، تو کہنا آج بھی آسمان سے آنا جانا ہے، کہا جاؤ۔ اب یہ آئے، کھٹکھٹایا، کون؟ میں بلال، وہ سلمان، آ جاؤ۔ ادھر ادھر، تو سلمان دیکھو میں کل یہیں بیٹھی تھی، تب تک 3 عورتیں آئیں، ایسی حسین و خوبصورت کہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں میں کھڑی ہو گئی، بھائی ان کے لیے آئیے آئیے آئیے۔ تو ہم نے پوچھا بھائی کہ آپ لوگ کہاں سے، مکے کی ہیں کہ مدینے کی؟ تو ان لوگوں نے کہا نہ ہم مکے کی ہیں، نہ مدینے کی، نہ دنیا کی، اور نہ ہم انسان ہیں۔ تب کون ہو تم لوگ؟ کہ بھائی ہم لوگ جنت کی حوریں ہیں، اور آپ کے یہاں اللہ سے ہم لوگوں نے خواہش کی کہ پرسہ دے آئیں، تو ہم آپ کے یہاں تعزیت کے لیے آئے ہیں صاحب، آپ کے بابا کی، ان کی کچھ خبر بھی دے دیں گے آپ کو، کہ تھوڑا آپ کو تسکین ہو جائے، پرسہ بھی ہو جائے گا۔ تو ہم نے پوچھا، شہزادی بیان کر رہے تھی، تو جو تھوڑا سینئر لگ رہی تھی کہ بھائی آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب میرا نام مقدودہ ہے۔ کہ مقدودہ نام کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے۔ دوسرے سے میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام؟ تو کہنے لگی میرا نام سلمہ ہے۔ اب سمجھے جو ہماری عورتوں میں گھروں میں سلمہ نام آتا کہاں سے آیا؟ تو سلمہ نام ہے۔ کہ سلمہ کیوں؟ کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی۔ تیسری نے کہا کہ میرا نام ذرا ہے۔ ہو گیا نا؟ تو اب وہ جو تمہاری والی تھی سلمہ، تو وہ تمہارے لیے کھجوریں لے آئی تھی، کہ وہ ہمارے میاں روزہ ووزہ رکھتے ہیں، تو ہم وہاں سے افطاری کے لیے لے آئے ہیں۔ تو سلمان یہ لو اور جاؤ افطار کرنا، اور گٹھلیاں لیا نا کل۔ اب سلمان بھائی نے لے لیا، اب چلے، ایسی خوشبو، سمجھ گئے آپ کہ یہاں سے یادو چوراہا جانا مشکل ہو گیا سلمان کے لیے، وہ خوشبو۔ میں سلمان کیا لیو یار، ہمیں سلمان بھائی کون سا عطر ہے، اب کیا کہیں، ہاں ہاں اپنا ٹالتے ٹولتے گھر پہنچ گئے۔ افطار کا وقت ہوا، ایک کھجور، اچھا کھجور سفید دیکھی ہے آپ نے؟ وہ سفید تھی، اب رکھ لیا، ارے بیے نہیں ہے۔ خیر افطار ہو گئے، دوسرے دن آئے، جناب فاطمہ نے کہا کیا ہوا؟ بیا لے آئے، گٹھلی لے آئے، تو کہا کہ وہ بیوی اس میں تھا ہی نہیں تو ہم لاتے کیا؟ کہا تو کیا دنیا کی تھوڑی تھی؟ کہا تب؟ کہا میرے بابا نے مجھ کو ایک دعا بتائی تھی، میں اس دعا کو روز پڑھتی ہوں، میرے پڑھنے سے جنت میں وہ درخت خلق ہوتا ہے، یہ اس کا پھل ہے۔ کہا تو بیوی مجھ کو بھی سکھا دیجئے۔ تب سلمان کو بیوی نے بتایا، ہر گھر میں موجود ہے، جس کو کہتے ہیں دعائے نور، نہیں بڑی والی، کیا ہے وہ، اللہم کیا ہے، نور النور خلق النور، وہ ہے نا وہی والی، چھٹکی ایک بڑکی نہیں معلوم، بہرحال
چھٹکی ہے وہی تب صلوات بر محمد وآل بخار کے لیے ہے چھوٹی والی. تو وہ صاحب جو ہے وہ ہم نے اس کو پھر اس کے بعد میں نے جو ہے کسی بیمار پہ نہیں پھونکا مگر وہ بخار اس کا غائب ہوا. کہتے ہیں اسے کرتے کرتے کم سے کم 1000 آدمی کو تو میں نے سکھایا وہ دعائے نور. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس مجلس تمام کرنے کا وقت آ گیا. وہ ہے فاطمہ زہرا. پیغمبر کی شہادت کے بعد بھی آسمان سے سلسلہ بند نہیں ہوا. فرشتے آتے تھے ہے نا. جفر و جامعہ کا سنا ہوگا نام نا. امام آئیں گے وہ کتاب ہے ان کے پاس کئی گنا بڑی ہے قرآن سے. فرشتے آتے تھے سب بیان کرتے تھے اور مولا لکھتے تھے. وہ پوری کتاب آج بھی ہے. وہ فاطمہ ایک دن کہنے لگی بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا. ہاں تو میرا مہر مشہور ہے نا جو چاہو کچھ نہیں پیسہ روپیہ نہیں تب بس اتنا حق مل جائے کہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں. آپ سوچیے اب ان لوگوں کے اتنے فضائل کے بعد ہم لوگ 1400 سال کے بعد کتاب پڑھ کے ہم لوگوں کے اتنا آتا ہے. وہ سب نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ کیا ہیں. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا جو آگ لے کے آئے ہیں کہ فاطمہ کیا ہیں. ان لوگوں کو نہیں پتا تھا جو گھر جلا رہے تھے کہ فاطمہ کیا ہیں. مگر وہی دنیا نے اندھا کر دیا تھا. اب اس کو پاگل پن کہیے دیوانگی کہیے ہیں کہ جس فاطمہ کو یہ اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے جس فاطمہ کو یہ اپنی بخشش کا وسیلہ بنا سکتے تھے اس کے دروازے پر بی بی آپ کی عزاداری کے ایام آ گئے ہیں. آج سے میں نے آپ کا تذکرہ شروع کر دیا ہے. اے بی بی توفیق دیجئے اخلاص نیت کے ساتھ کہ اس مہینے بھر آپ کا تذکرہ خلوص نیت سے کر سکوں. توفیق دیجئے مطالعے کی دل لگے پڑھنے میں تاکہ آپ کیا ہیں آپ کے ان چاہنے والوں تک پہنچا سکوں. آئے دروازے پر دق الباب کیا کیا ہے علی کو گھر سے نکالو. علی نہیں آئیں گے ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے وَإِن ہوا کریں. کچھ سمجھے آپ؟ وَإِن ہوا کریں. اور صرف یہی نہیں کہ کہا آگ بولیے لگا دی گئی. کہتے ہیں جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا جب کچھ حصہ جل چکا ایک آدمی آگے بڑھا اتنی زور سے پیروں سے دھکا مارا دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا آ کے فاطمہ زہرا کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار سامنے سے دروازہ. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. سامنے دروازہ پیچھے دیوار. کہتے ہیں دروازے میں کوئی کیل بھی تھی. جب دروازہ دبایا گیا وہ کیل اللہ اللہ. لیکن کہتے ہیں جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائے. عجیب ہے بی بی کی ذات مبارکہ واقعا اپنا درد بھول گئی.
اپنا غم بھول گئے، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی، لیکن اب اس کے بعد پڑھنے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو بات کیسے بچوں کو ہمارے پتہ چلے گی؟ دو طرح کی روایت ہے، دونوں سنا دیتا ہوں اور مجلس تمام۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے قنفذ، خدا لعنت۔ اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، لعنت اللہ علیہ، اس کے ہاتھ میں بولیے کوڑا تھا، فضا میں لہرایا۔ روایت کہتی ہے اتنی زور کا کوڑا مارا ہے کہ وہ کوڑا بی بی کے بازو پر لپٹ گیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ کہتے ہیں جیسے لوگ کالا تعویذ باندھتے ہیں نا، ہاں ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا تھا، بعض کتابوں میں حتیٰ کہ دملج پھوڑا بن گیا تھا، ہاں مرتے دم تک صحیح نہیں ہوا۔ سلیم ابن قیس ہلالی کا نام سنا ہے نا؟ سلیم ایک دن آئے مولا کے پاس، مارا کس نے تھا یہ کوڑا؟ قنفذ نے۔ بعد میں قنفذ جو ہے گورنر بن گیا، جو اس طرح کی حرکت کرے گا اس کو تو ملے گے نا، تو وہ گورنر بن گیا۔ کچھ دنوں دوسرا دور حکومت جب آیا تو سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہو رہی تھی، سب کی، قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ سمجھ گیا ہے نا؟ سلیم آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کیا کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہوئی، قنفذ کو نہیں ٹچ کیا گیا۔ مولا رونے لگے، سمجھ گئے تھے آپ نا؟ مولا بھی رونے لگے۔ اب سلیم نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہ سلیم سمجھ رہے ہو یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ مولا کیوں؟ کہ یہ اس کوڑے کا شکریہ ہے۔ یہ ایک روایت، اور دوسری 1 منٹ کی ہے ختم دعا، بس بہت آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، آج پہلے ہی دل ابھی مہینہ بھر ہے روئی۔ تو ایک روایت تو یہ ہے کوڑے کی، دوسری ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے مگر ہے، سن لیجئے جلدی سے۔ سامنے آ کے مولا کے سینہ سپر ہو گئیں کہ اتنے میں ایک شخص نے، خدا لعنت کرے، تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا، شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خدینی لقد سقطت ما فی احشاء، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ادھر سے مولا کی آواز آئی، یا فزت ادرکی مولا تکی، فزہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ. دیکھ لیے وہی ہے, پڑھ لیے وہی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارا اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس اعزا کا ثواب مرحوم وزیر حسن ابن علی نقی مرحوم کی روح تک پہنچا دے. ان کے گناہوں کو بخش دے. جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.